أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواہ الخمسۃ الا النسائی۔ سجدوں سے متعلق اس سے پہلے ہمارے دروس جاری تھے۔ آخر میں سجد سہو کا ذکر کیا گیا تھا، اور سجد سہو کے بعد سجد تلاوت کا ذکر ہوا۔ سجد تلاوت جو قرآن مجید کی وہ 15 جگہ جہاں پر پہنچنے پر ایک قرآن پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اور وہ ایک سجدہ ہوتا ہے، اس سجدے کے اندر ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد آج کا جو درس ہے ہمارا، یہ ہے سجدہ شکر کے بارے میں۔ سجدوں میں ایک سجدہ ہوتا ہے جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی، خوشی کی بات، خوشی کا واقعہ اور کوئی خوشخبری آپ تک پہنچتی تو خر ساجدا للہ، تو آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور دیر تک آپ نے سجدہ کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقال ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا، کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے ایک خوشخبری سنائی، اس لیے میں نے یہ سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اب وہ خوشخبری کیا تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ درود سے متعلق ہیں، کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ تو اس طرح سے امت کو باقاعدہ نبی کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی گئی، اور اس دعا پر، اس درود پر امت کو ثواب بھی بتا دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ امت ثواب کے لیے کثرت سے درود پڑھنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی درود پڑھی جائیں، جتنی دعائیں کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو اتنا ہی زیادہ اونچا کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے، اور خوش ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح سے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف روانہ کیا تھا، وہاں کے لوگوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ چند دن قیام کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے مدینہ منورہ ایک خط لکھا، جس میں اہل یمن کے بہت سے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تو کہتے ہیں فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا شکرا للہ علی ذلک، تو جیسے ہی وہاں کے بہت سے افراد کے مسلمان ہونے کی خوشخبری آپ نے سنا، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے سجدہ کیا. اب یہ سجدے شکر یہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدے شکر کے لیے کوئی حالت ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں یا وضو کر کے آئیں یا مسجد میں ہوں. جس وقت جہاں آپ کو خوشخبری ملے اسی جگہ پر آپ سجدہ کر لیں. کوئی بھی جگہ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی حالت میں. اگر آپ بغیر وضو کے ہوں تب بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرنا یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر جانا پھر وضو کرنا پھر بیٹھنا، جب تک کہ جو خوشخبری سننے کا کے فوراً بعد جو آدمی کے دل میں جو مقام ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ چیز کم ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ نے سنا اسی وقت آپ سجدے میں گر گئے. لہذا اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس وقت آپ باوضو ہوں، لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کہنا ہے. سجدے میں چلے گئے اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی. صرف سر پٹکنا ایسا نہیں ہے، سر زمین پر رکھنے کے ساتھ ساتھ رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا ہے. اور پھر سجدے سے سر اٹھا لینا ہے. اب سجدے سر اٹھاتے وقت میں تکبیر کہنا یا پھر اٹھنے کے بعد سلام کہنا، یعنی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف جاتے ہوئے آپ نے تکبیر کہا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر دی. اب دیر تک پڑھنا چاہتے ہیں، 5 بار 7 بار 9 بار جتنی بار آپ پڑھنا چاہتے ہیں دیر تک آپ سجدہ کریں. اگر آپ اس درمیان میں کچھ دعا بھی کرنا چاہتے ہیں، الگ سے اضافی دعائیں، تو دعائیں بھی کر سکتے ہیں. اور اپنی زبان میں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی خوشخبری ملی ہے مجھے. اب خوشخبریوں میں سے کون سی بھی خوشخبری جو بھی انسان کے لیے اچھی خوشخبری ہوتی ہے زندگی میں. مثال کے طور پر ان کے والدین ہاسپٹل میں تھے، اچانک پتہ چلا کہ وہ صحت مند ہو گئے. فلاں آپریشن تھا، معلوم پڑا وہ کامیاب ہو گیا. فلاں جگہ پر ہم پانی کے بور لگا رہے تھے، پتہ چلا پانی نکل گیا. یہ بھی خوشی کی بات ہے. ایسے بہت سی خوشخبریاں ہیں. فلاں ہمارا بچہ فلاں جگہ امتحان میں شریک تھا، اچانک رزلٹ آیا، پتہ چلا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے. باپ کو خوشی ہوتی ہے، باپ فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گیا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے ہیں تم شکریہ ادا کرو گے تو تم کو ہم اور زیادہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں اس پر شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں. آپ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، عمل سے بھی، صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی، اچھے اعمال کے ذریعے بھی، تقوی پرہیزگاری کے ذریعے بھی، اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کر کے بھی، اور اس طرح سے سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کر کے. تو جہاں نعمت کے حصول پر سجدے شکر ہے، وہیں پر کسی مصیبت کے زوال پر بھی سجدے شکر ہے. کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس سے آپ محفوظ ہو گئے، اچانک پتہ چلا کہ وہ مصیبت ٹل گئی، تو آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو ہمیشہ اللہ سے جڑنے کی تلقین کی ہے. ہر 2 حالت میں اب اللہ کو یاد کرتے رہو، ہر 2 حالت میں. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو بعض مرتبہ جیسے ہمارے پاس سیاستوں میں اور دیگر چیزوں میں، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی محسوس ہوتی ہے، خوشخبری ان کو ملی ہے. کرتے کیا ہے خوشخبری میں؟ وہ کسی درگاہ پہ جا کے چادر چڑھا کے آ جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں بکرا کاٹ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں 10 سال کے بعد ہمیں یہ کامیابی ملی ہے، 10 سال کے بعد ہمیں یہ کامیابی ملی، ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں تھی اب خوشی آ گئی. کرنا کیا ہے؟ فلاں پہاڑ پہ جانا ہے، وہاں پر 3 بکرے کاٹ کے آنا ہے. مسلمان جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت اللہ نے دی اور شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی، اس جگہ پر بھی انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے کہ ہر جگہ آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا. خوشی کی حالت میں بھی امتحان ہوگا اور پریشانی ہو
تب بھی آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور اپنے اوپر نازل کردہ نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔